اگر ایک دن اچانک آپ کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے، کیا آپ ان کا سامنا کر پائیں گے؟ تصور کریں رات کا آخری پہر، دنیا نیند میں ڈوبی ہوئی اور آپ جاگتے ہوئے بھی کہیں گم تھے، ہاتھ میں موبائل فون، انگلیاں اپنی ہی دنیا میں مصروف سکرولنگ کرتی ہوئی، ایک ویڈیو، پھر دوسری، پھر تیسری، اسکرین کی نیلی چمک میں آنکھیں روشن اور دل ویران، صحرا کی طرح خاموش۔ کانوں میں شور تھا مگر روح مکمل خاموش۔ عشاء کی نماز بس جلدی میں پڑھ لی ہوگی، یا شاید آج بھی رہ گئی۔ قرآن کریم شیلف پر رکھا ہوا مگر اس کی مٹی خود گواہ تھی کہ مہینوں سے اسے کسی نے چھوا تک نہیں۔ یہی ہے ہماری آج کی جدید زندگی، بے فکری، بے پرواہی اور گناہوں پر عجیب سا اطمینان، پھر یکایک ایک نرم سی دستک، اتنی ہلکی جیسے کوئی اپنا عرصے بعد گھر لوٹا ہو۔ آپ چونکے، ہینڈ فری کان سے اتارا، سانس روکی، قدم گھسیٹے، دروازے تک پہنچے، آئی ہول میں جھانکا اور جیسے روح بدن سے نکل گئی۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دروازے پر آپ کی زبان تالو سے چپکی، قدم پتھر ہو گئے، جن کی نعتیں آپ سنتے، جن کی محبت کے آپ دعوے کرتے ہیں، آج وہ حقیقت میں سامنے تھے۔ وہ مسکرائے، وہی مسکراہٹ جو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دروازہ کھلا مگر دل چاہا زمین پھٹ جائے اور آپ چھپ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ اندر آئے زاویہ بدل گیا۔ گھر وہی تھا مگر نظر پہلی بار جاگی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں چھپانے کے لیے آپ دوڑے، ٹی وی کے چینلز پر ہاتھ کام گئے، فون الٹا کر دیا کہ اس کی کھلی ہوئی اسکرین اور گیلری انہیں کہیں دکھ نہ جائے۔ گھر اچانک اپنا نہیں رہا، ہر چیز گواہی دے رہی تھی کہ یہاں قرآن و سنت نہیں بستے، صرف ہم بستے ہیں۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، نہ ڈانٹ، نہ گلا، صرف نگاہیں، ایسی نگاہیں جو انسان کو اس کے اندر تک پڑھ لیتی ہیں۔ پھر ان کی نظر قرآن کریم پر پڑی، وہی قرآن کریم جو سب سے اوپر رکھا ہوتا ہے مگر سب سے کم کھولا جاتا ہے۔ وہ اٹھے، آپ کا دل جیسے رک گیا۔ انہوں نے قرآن کریم اٹھایا اور اپنی مبارک انگلی سے اس پر جمی ہوئی دھول صاف کی۔ وہ ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی سے بھاری۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا، ایسا دکھ جو 1000 تلواروں سے زیادہ گہرا کاٹتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی مگر قرآن کی دھول ہر لفظ سے زیادہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، یہ کتاب تمہیں اندھیروں سے نکالنے آئی تھی، تم نے اسے صرف سجاوٹ بنا دیا، برکت کے لیے۔ پھر ان کی نظر دسترخوان پر پڑی، گھر کے ماحول پر گئی، چلنے پھرنے، لباس کے طریقے، اخلاق پر گئی۔ کیا یہ سب ان کے نقش قدم پر تھے یا ان راستوں پر جن سے وہ ڈراتے تھے؟ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، اپنا دکھ، اپنی تنہائی، اپنی ٹوٹ پھوٹ، مگر آواز حلق میں دفن ہو گئی۔ کیسے کہتے کہ لوگوں نے تکلیف دی ہے؟ اگر وہ پوچھ لیتے غزہ جل رہا تھا، سوڈان تڑپ رہا تھا، تم کہاں تھے؟ یتیم رو رہے تھے، پڑوسی بھوکا سو رہا تھا، مظلوم چیخ رہے تھے اور تم رزق حرام سے گھر بھر رہے تھے، تمہیں کوئی یاد آیا؟ آپ ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ کیا بتائیں گے انہیں؟ کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، کہ ہم دنیا کمانے میں مصروف تھے، کہ ہمیں فیشن، سوشل میڈیا اور ٹرینڈز ان کی سنت سے زیادہ عزیز تھے؟ آپ خاموش تھے، آپ کی زندگی خاموش تھی، آپ کی محبت ایک کھوکھلا دعویٰ، عشق رسول کو صرف زبان تک محدود کر لیا تم نے۔ وہ اٹھے جانے کے لیے، آپ روک نہیں سکے کیونکہ دل نے فوراً مان لیا کہ یہ گھر ابھی ان کے ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ دروازے پر روکے، وہ مڑ کر دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، ایسا جملہ جو روح کی جڑیں ہلا دے، میری سنت کو زندہ کرو اس سے پہلے کہ تم میری شفاعت مانگو۔ قرآن کریم کو کھولو اس سے پہلے کہ تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے۔ اور وہ چلے گئے، دروازہ بند ہوا اور آپ کی آنکھ نیند سے کھل گئی۔ کمرہ وہی، 2025 کا وہی شور مگر دل بالکل بے پردہ۔ آپ کو لگا جیسے سانس ٹوٹ جائے کیونکہ حقیقت سامنے تھی۔ محبت کا دعویٰ خالی تھا، عشق صرف زبان تک تھا، زندگی
ان کی تعلیم سے کوسوں دور تھی، اور اسی ندامت میں ایک سچ نے دل کے دروازے پر دستک دی۔ کیا واقعی ہمیں بدلنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ضروری ہے؟ کیا تقویٰ صرف اسی دن جاگے گا جب وہ دروازے پر آ کھڑے ہوں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ روز آتے ہیں، ان کی باتوں کی صورت میں، ان کے احادیث کی صورت میں، ان کی سنت کی شکل میں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی صورت میں۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، سوال یہ ہے کہ اگر وہ اسی لمحے آ جائیں تو کیا ہم خوشی سے دروازہ کھول سکیں گے یا ندامت سے مر جائیں گے؟ گھبرائے ہوئے قرآن کریم سے دھول جاڑیں گے، اپنے فون کو کہیں چھپا دیں گے، اپنی ہی زندگی چھپاتے پھریں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اس دستک سے پہلے ایک گھر بدلیں، دستک سے پہلے دل بدل لیں، اور اسی دستک سے پہلے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیں۔ اور آخر میں، اگر آج اسی لمحے آپ کو ان کے روبرو کھڑے ہو کر ان سے صرف ایک بات کہنے یا ایک سوال پوچھنے کی اجازت ملے تو وہ کیا ہوگی؟ اپنے دل کی آواز کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا بار بار آپ کے دل و دماغ پر قرآن و سنت کی دستک دینے، چاہے آپ اپنا دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔